نماز رہے گی، مصطفیٰ کا نام رہے گا، مصطفیٰ کا ذکر رہے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر اتنا بلند کیا ہے کہ آج 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جس لمحے میں مصطفیٰ کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اچھی طرح سائیکولوجی آتی ہے، آپ کو اچھی طرح سے ٹیکنالوجی آتی ہے کہ دنیا کے پوربی حصے میں فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے 3 بجے، ہندوستان پہنچنے میں لگتے ہیں 3 گھنٹے۔ ہندوستان میں ٹائم فجر کا شروع ہوتا ہے، یہاں سے سعودی عرب جانے میں لگتے ہیں 2.5 گھنٹے، 2.5 گھنٹے وے اور 3 گھنٹے کے یعنی 5.5 گھنٹے کے بعد مکہ مدینہ میں فجر کا ٹائم پہنچتا ہے۔ کہاں؟ دنیا کے پوربی حصے میں 3 بجے فجر کا ٹائم شروع ہوا، وہاں اذان ہوئی، اذان میں کہا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ وہاں اذان ہوتی ہی آگے ٹائم بڑھتا رہا، یہاں تک کہ پورے انڈونیشیا کے تمام جزیروں میں، تمام آئی لینڈ میں 1.5 گھنٹے تک اذان ہوتی رہی۔ اس کے بعد وہ فجر کا ٹائم ہندوستان میں پرویش کیا، ہندوستان کے پوربی حصے بنگلہ دیش کے ڈھاکہ اور ہندوستان کے پوربی حصے کلکتہ میں، وہاں کا مؤذن پکارتا اللہ اکبر۔ کلکتہ میں ٹائم شروع ہوا، بس 70 منٹ کے بعد بمبئی میں ٹائم ہوگا فجر کا۔ اب یہ 70 منٹ تک کلکتہ سے لے کے بمبئی کے بیچ میں اذان ہوتی رہی، اذان ہوتی رہی۔ یہاں 5:10، وہاں 5:12، وہاں 5:13۔ اسی طرح سے ہر 1 منٹ کے بعد اذان پورے ہندوستان میں پہنچتی رہی۔ اب ہندوستان میں ٹائم ختم ہوا، اب ایران کا اور پاکستان کا مؤذن اذان دینا شروع کیا۔ وہاں کا ٹائم ختم ہوا، ایران کا مؤذن بولا، ایران کا ٹائم ختم ہوا، سعودی عرب کا مؤذن فجر پکارنے لگا۔ پھر اس کے بعد سعودی عرب کا مؤذن خاموش رہا، افریقہ کا مؤذن پکارا، یہاں تک کہ 8 سے لے کے 9 گھنٹے لگ گئے۔ اذان فجر کی آگے آگے جا رہی ہے۔ پھر سحر کا ٹائم انڈونیشیا میں شروع ہو گیا، آگے آگے فجر کا ٹائم جا رہا ہے اور اذان جا رہی ہے، پیچھے پیچھے ظہر کی اذان آ رہی ہے۔ ہر 3 گھنٹے کے بعد پھر عصر کی اذان آ رہی ہے، پھر 2 گھنٹے کے بعد مغرب کی اذان جا رہی ہے، پھر 2 گھنٹے کے بعد عشاء کی اذان جا رہی ہے، آگے آگے فجر کی اذان چلی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، I give witness there is no God but Allah, محمد is the messenger of Allah۔ مصطفیٰ کی رسالت کا نغمہ ساری دنیا میں گونجتا رہا۔ ادھر عشاء کی اذان ہوئی ختم، ادھر پھر پورا میں فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح 24 گھنٹے اللہ نے وہ سسٹم بنایا ہے کہ ایک لمحہ نہ اللہ کا صدائے تکبیر سے دنیا خالی ہوگی، نہ صدائے رسالت سے دنیا خالی رہے گی۔ اللہ کی تکبیر کا نعرہ بھی گونجتا رہے گا، مصطفیٰ کی رسالت کا نغمہ بھی دنیا میں گونجتا رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اسلام کا تو چرچا رہے گا، البتہ کوئی گھمنڈی نہیں رہے گا، کوئی اہنکاری نہیں رہے گا، کوئی مغرور نہیں رہے گا، کوئی اسلام کا دشمن نہیں رہے گا۔ سارے لوگ دین مارتے مارتے دنیا سے چلے جائیں گے، اذان رہے گی، نماز رہے گی۔ اگر کوئی ظالم اذان کو بند بھی کر دے گا، مگر فرشتوں کو کیا کرے گا؟ فرشتے تو اذان دیں گے۔ یزید جیسا ظالم و جابر، اس کی فوج مدینہ پاک میں مسجد نبی میں 3 دن تک اذان بند رہی۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں مجنون بن کر مسجد نبی میں ٹھہرا رہا، میں نے پورے 3 دن تک دیکھا کہ جب یزید کی فوجیں مسجد نبی میں اس کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے، لید گوبر ڈال رہے تھے، مدینہ پاک کی پاک باز خواتین اپنی فوج اس نے حلال کر رکھا تھا، یہاں تک کہ 10,000 صحابہ کے خون سے مدینے کی زمین کو رنگ دیا گیا تھا، اذان بند تھی، مگر سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں 5 ٹائم مصطفیٰ کی مسجد سے کی قبر انور سے اذان کی آواز سنتا تھا اور نماز با جماعت کی تکبیر کی آواز سنتا تھا۔ سرکار دو جہاں کی قبر انور سے اذان کی آواز آتی تھی اور نماز پڑھانے کی آواز آتی تھی۔ آج بھی ہندوستان میں اکثر جگہوں پہ جہاں ظلم ہوتا ہے، مسلمان کمزور ہوتے ہیں، اس پر حملے بڑھتے ہیں، اکثر و بیشتر غیر مسلموں کو کہتے ہوئے سنا گیا کہ اتنے لوگ پگڑی والے، سفید کپڑے والے، ہاتھ میں تلوار والے، گھوڑے والے تم نے کہاں سے منگوا لیے تھے، کہاں سے آئے تھے؟ مسلمانوں پہ جب ظلم بڑھتا ہے، مسلمان جب بے بس ہو جاتا ہے، ان کی تدبیریں ساری ناکام ہو جاتی ہے، تب اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے مصطفیٰ کے غلاموں کی مدد کرتا ہے۔ وہ فرشتے ہوتے ہیں جو گھوڑے پر سفید کپڑا پہنے ہوئے، امامہ باندھے ہوئے، ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے، ان غریب کلمہ پڑھنے